7 साल اسد کا باپ فوت ہو گیا تو سعدیہ سے ایک ہی شرط پر دوبارہ لوگ شادی کے لیے تیار ہوتے کہ وہ بیٹے کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ایک ماموں نے اسد کو پاس رکھنے کی حامی بھری، سعدیہ کو بیاہ دیا تو اسد کی ممانی نے اسے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ اسد واپس آتا تو روتا رہتا کہ مولوی صاحب بہت برے ہیں، مجھے مدرسے نہیں جانا، تو ممانی اسے ہمیشہ کے لیے مدرسے چھوڑ آئیں تاکہ بچے سے جان ہی چھوٹ جائے۔ 8 ماہ گزرے تو سعدیہ اسد کو لینے گئی تو بھابھی نے اسے مدرسے کا ایڈریس دے دیا، تو سعدیہ وہاں گئی تو اس کی جان نکل گئی کیونکہ وہاں پر اسد۔ آج کی یہ سچی کہانی 7-8 سالہ اسد محمود کی ہے، جو کہ گجرانوالہ کے قصبے کا رہائشی تھا۔ ماں باپ کا اکلوتا تھا تو انہوں نے اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا، مگر اسے کہاں پتا تھا کہ اکثر اپنے والدین کے لاڈلے ہی کیسے کیسے دکھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ مجھے میری بہن نے سنایا، جو کہ اسی قصبے کی رہائشی تھی اور اس کے والدین کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جب تک اسد اپنے والدین کے ساتھ اس قصبے میں رہتا رہا تب تک تو وہ خوشحال رہا، مگر اس قصبے سے جانے کے بعد جو پریشانی اور دکھ اس پر گزرے وہ سن کر تو میری روح لرز جاتی۔ خدا کسی کو یہ دن بھی نہ دکھائے جو معصوم اسد کو دیکھنے پڑے تھے۔ اسد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسد کے والد منیر بڑے ہی سادہ اور خوش طبیعت کے انسان تھے، سعدیہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے اور اسد تو ان کے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ان کے گھر سے ہر وقت خوشیوں اور کلکاریوں کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں۔ لوگ تو سعدیہ کی قسمت پر رشک کیا کرتے تھے۔ گھر میں خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا، جہاں لوگ کبھی مالی نقصان پر رونا رو رہے ہوتے اور کبھی کسی پریشانیوں پر رنج محسوس کر رہے ہوتے، وہیں سعدیہ خدا کا شکر ادا کرتی، اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہوتی تھی۔ صحیح کہا تھا کسی نے کہ دوسروں کے سامنے اپنی خوشیوں کو زیادہ مت عیا کرو ورنہ نظر لگ سکتی ہے۔ کچھ ایسا ہی سعدیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کے ہنستے بستے گھر کو تو ایسی نظر لگی کہ اس سے سب کچھ چھن کر رہ گیا۔ شادی کے 8 سالوں میں آج تک کبھی ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آواز نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کے شوہر نے کبھی اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایک روز جب منیر گھر واپس آیا تو تھوڑا پریشان لگ رہا تھا۔ سعدیہ نے اسے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے ٹال دیا اور یوں ہی باتوں میں مگن ہو گیا، مگر اپنی بیوی کو نہ بتایا کہ آخر اسے کیا پریشانی ہے۔ اس رات نہ ہی اس نے ٹھیک سے کھانا کھایا تھا، ساری رات یوں ہی بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ جب سعدیہ نے بہت دن تک اپنے شوہر کا یہی رویہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ایک روز زبردستی شوہر سے پوچھنے لگی، یہاں تک کہ شوہر کو اپنی قسم بھی دے دی۔ مجبوراً شوہر کو سعدیہ کو بتانا پڑا۔ کہنے لگا کہ دراصل میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں وہاں پر ایک مشین کی چوری ہو گئی ہے جس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے۔ اس مشین کو مجھے اور میرے ایک دوست کو ہی رکھوالی کرنے کے لیے کہا گیا تھا، مگر ایک صبح جب ہم وہاں گئے تو فیکٹری کے حصے میں وہ مشین موجود ہی نہیں تھی۔ اب مالک کو مجھ پر اور میرے ایک دوست پر شک ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر 1 مہینے کے اندر اندر مجھے مشین نہ ملی تو ہم پر کیس کروا دے گا اور پھر ہمیں اپنی باقی کی زندگی جیل میں گزارنا پڑے گی۔ شوہر کی بات سن کر تو سعدیہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ کبھی جو چہرے مسکرایا کرتے تھے وہ تو بجھ ہی چکے تھے۔ بھلے ہی وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، مگر 50 لاکھ روپے ادا کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ 1 ماہ تک تو سب کچھ ایسا ہی رہا۔ انہیں اس مشین چرانے والے کا کوئی سراغ نہ مل سکا، مگر اس کے شوہر کو ایک شخص پر شک تھا۔ اس کے خلاف اسے ثبوت بھی مل گئے، مگر جیسے ہی وہ اپنے مالک کو بتانے کے لیے فیکٹری سے نکلا تو اچانک 2 نقاب پوش لوگ آئے اور فائرنگ کر دی۔ منیر موقع پر ہی جان کی بازی ہار چکا تھا۔ جب تک سعدیہ کو یہ خبر پہنچی منیر کا دم نکل چکا تھا۔ اس کی میت گھر آئی تو ہر سو جیسے کہرام مچ چکا تھا۔ جوان جہاں منیر موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ سعدیہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو دیوانوں کی طرح کبھی ہنستی تو کبھی روتی، کہتی کہ یہ منیر ہے ہی نہیں، میں نے تو منیر کو ٹھیک ٹھاک بھیجا تھا، یہ تو کوئی اور ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر محلے کی عورتیں تو دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ جیسے ہی منیر کا جنازہ اٹھا کر لے جایا جانے لگا تو سعدیہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا اور اپنے سر پر سفید چادر دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا بیٹا یتیموں کی طرح ایک جانب فرش پر بیٹھا ہوا سہما ہوا تھا۔ اس کا باپ تو اس دنیا سے جا ہی چکا تھا۔ ایک دم سے باپ کا سایہ سر سے چھن جانا اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ پھر اپنی ماں کی حالت دیکھ کر تو وہ ڈر ہی چکا تھا۔ کتنے روز تک وہ یوں ہی سکتے کی حالت میں رہا، مگر مجبوراً سعدیہ کو اپنے بیٹے کے لیے خود کو سنبھالنا پڑا تھا۔
सादिया जवान जहान थी और यूं जवान जहान लड़की का अकेले इस घर में रहना मुनासिब नहीं था। घर भी इनके खुद का खरीदा हुआ था। सादिया का एक भाई था और वो अच्छा खासा कमाता था। अगर चाहते तो सादिया का सारा खर्चा उठा सकते थे, मगर यहाँ भी नसीब भी आड़े आया था। भाई सादिया को अपने साथ घर ले गया और सादिया से कहने लगा कि तुम्हारा घर अब भला किस काम का, क्यों ना मैं वो घर बेच दूं और इसकी रकम मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूं। कल को तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के काम आएंगे। ये सुनकर पहले तो सादिया का दिल ना माना। इसकी तो ख्वाहिश थी कि जैसे ही इसका बेटा समझदार हुआ तो वो अपने भाई का घर छोड़कर वहाँ चली जाएगी और अपने बच्चे के साथ उसी घर में अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारेगी। मगर जब भाई की ये बात सुनी तो मजबूरन भाई का कहना मानना पड़ा और कहने लगी कि ठीक है। इसका भाई भी थोड़ा लालची किस्म का था। इसने वो घर तो बेच दिया, मगर जब पैसे सादिया को देने की बारी आई तो इसकी बीवी कहने लगी कि तुम ये पैसे से क्यों दोगे? भला इसने इन पैसों का क्या करना है? सारी ज़िंदगी तो तुमने ही अब इसका खर्चा उठाना है, तो ये पैसे अपने पास अपने अकाउंट में ही रखो। इसके बेटे को बड़े होने में तो सदियां लग जाएंगी, तब तक इसकी पढ़ाई का खर्चा और बाकी खर्चे तो तुमने ही पूरे करने हैं। ये सुनकर इसने बातों ही बातों में सादिया को ये बावर भी करा दिया। तो सादिया भी यही बोली कि ठीक है भाई, ये पैसे आप अपने पास ही रख लें। जैसे ही सादिया की इद्दत पूरी हुई तो रिश्तेदार ख़वातीन सादिया के भाई के कान भरने लगीं कि जवान जहां बहन को घर बिठाकर क्या करना है, इसकी शादी क्यों नहीं करा देते? अरे अभी तो इसकी बड़ी उम्र पड़ी है, भला ये ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी? जब इस बारे में सादिया के भाई ने इससे बात की तो इसने फ़ौरन मना कर दिया। कहने लगी कि मैं मुनीर के अलावा किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। मैं सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार दूंगी, मगर दूसरी शादी नहीं करूंगी। इसकी भाभी जो समझ रही थी कि इद्दत गुजरते ही इसका निकाह कराकर इसे चलता करेंगे, इसकी ये बात सुनकर वो भी गुस्से में आ चुकी थी। इसलिए जानबूझकर सादिया पर तरह तरह के जुल्म और पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। सारे घर का काम इससे करवाने लगी, यहाँ तक कि एक काम दो दो मर्तबा करवाती। पूरे घर की जिम्मेदारी सादिया के कंधों पर डाल दी और ये कहकर जान छुड़ा लेती कि अब इस घर में रहना है तो काम भी तो करना पड़ेगा। जब सादिया ने अपना और अपने बच्चे का हाल इस घर में ऐसा देखा तो मजबूरन इसने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। जब इसने इस बारे में अपनी भाभी से बात की तो वो तो जैसे खुशी से फूले नहीं समाई थी। वो तो चाहती ही यही थी कि जल्द अज जल्द इसकी शादी हो जाए और इसके बच्चे से इसकी जान छूट जाए। अगले ही रोज़ इसने रिश्ते वाली खाला से बात की और वो रिश्ते लेकर आ गई। कोई उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा था तो किसी की पहले से ही 2 शादियां थीं, कोई तो पहले ही 3 बीवियों को मार चुका था और ये इसकी चौथी शादी थी। किसी की औलाद बेहद जवान थी और कोई निशाई था। अगर कोई इसके हम उम्र लड़का जो कि मजबूरियों की वजह से या फिर घर की जिम्मेदारियों की वजह से शादी ना कर पाता, वो आता भी तो इसके बच्चे को देखकर फ़ौरन इनकार कर देता कि भाई हम पराई औलाद को क्यों पालें। ऐसा ही एक रिश्ते वाली खाला लेकर इनके यहाँ आई थी। भाभी ने पहले ही सादिया को तैयार होकर रहने को कहा था। वो सादगी पसंद सी लड़की बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत तैयार हुई थी और फिर जैसे ही मेहमान आए तो वो इन मेहमानों के सामने गई। इसकी आंखों में मुसलसल आंसू आ रहे थे। इसे वो वक्त याद आने लगा था जब मुनीर के घर वाले इसे पसंद करने के लिए आए थे और कितनी वो हंसती खेलती हशाश बशाश इनके सामने गई थी। मगर इस मर्तबा तो इसके चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट और वीरानी के अलावा कुछ भी नहीं था। वो झिझकते हुए वहां पर इनके सामने बैठी तो लड़के की माँ ने सरता पैर सादिया को गौर से देखा। इसे पहली नज़र में सादिया भाग गई थी, मासूम और दुखों से भरी हुई। इसे वो काफ़ी हद तक पसंद भी आ गई थी। तभी दूसरे कमरे में सोया हुआ असद ख्वाब में रोने लगा। इसके रोने की आवाज़ सुनकर सादिया हड़बड़ाकर फौरन उठी और असद को पुकारते हुए उस कमरे की जानिब भाग गई। ये बात उस औरत को बड़ी अजीब लगी थी। कहने लगी कि ये क्या बात है, क्या हुआ है? ये लड़का कौन है जिसके पीछे ये भागती हुई गई है? क्या इसका छोटा भाई है या भतीजा? ये सुनकर आखिर मजबूरन इसकी भाभी को बताना पड़ा कि ये इसका बेटा है। दरअसल वो बेवा है और ये इसकी दूसरी शादी है। इतना सुनना था कि उस औरत के माथे पर बल पड़ चुके थे। कुछ ही देर बाद सादिया वापस असद के साथ उन मेहमानों के सामने आकर बैठी थी तो वो कहने लगी कि देखो सादिया, तुम मुझे बेहद पसंद आई हो। हमारे घर को तुम बहुत अच्छे से संभाल लोगी। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें अपने इस बच्चे को छोड़ना होगा। हम किसी भी पराये बच्चे का बोझ हरगिज नहीं उठा सकते। इसलिए बेहतर है कि तुम इस बच्चे को वापस आपका शौहर के पास भेज दो।
یا پھر اسے یہیں رکھ لو، اگر ایسا نہیں کر سکتی تو خدا میرے بچے کے لیے مجھے کوئی اور لڑکی دے گا۔ یہ سن کر وہ عورت وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ ممانی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اسد کو دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ وہ رشتہ اچھا تھا، اچھے اور شریف لوگ تھے۔ جب رات کو یہ بات سعدیہ کے بھائی کے ساتھ کی گئی تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا کہ تم اس عورت کو پھر بلاؤ، ہم سعدیہ کا رشتہ وہیں کریں گے اور اسد کو میں باپ بن کر پالوں گا۔ جب سعدیہ نے یہ سنا تو وہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میں نے تو شادی کی شرط ہی یہی رکھی تھی کہ میں شادی ہی تبھی کروں گی جب وہ لوگ میرے بچے کو بھی اپنائیں گے۔ میں اپنے بیٹے کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیکن جب اس کے بھائی نے اسے سمجھایا تو مجبوراً اسے بھائی کی بات ماننا پڑی۔ اسد تو روتے ہوئے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس کے ابا اسے چھوڑ گئے اور اب اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر شادی کر کے جا رہی تھی۔ آخر اس کی زندگی ہی کیا تھی؟ اب وہ تو اکیلا رہ چکا تھا۔ سعدیہ سو چکی تھی تو اسد آدھی آدھی رات تک بے آواز روتا رہتا، اپنے ابا کو یاد کرتا رہتا، اپنی وہ حسین خوشحال زندگی یاد کرتا رہتا جو کبھی اسے میسر تھی۔ 7 سال میں ہی وہ اپنی عمر سے بڑا سوچنے لگا تھا۔ اگلے روز ایک مرتبہ پھر وہ عورت اس گھر میں آئی تھی اور اسد دروازے کی اوٹ میں چھپ کر اس خاتون کو دیکھتا رہا جو مٹھائی لے کر آئی تھی اور اس کی ماں کو کھلا رہی تھی۔ رشتہ طے ہو چکا تھا اور اگلے ہی جمعے کو سادگی کے ساتھ نکاح کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے جہیز نہیں مانگا تھا، نہ ہی کوئی فالتو کی ڈیمانڈ کی تھی۔ وہ تو بس سعدیہ کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے جانا چاہتے تھے۔ جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہ بھی اس کا ہم عمر ہی تھا۔ پہلی اس کی بیوی تھی مگر وہ اسے چھوڑ کر بھاگ چکی تھی اور یہ اس کی سعدیہ کے ساتھ دوسری شادی تھی۔ جس روز سعدیہ کا نکاح تھا وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اس کا بھائی اسے مکمل یقین دلاتا رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے بچے کی دل و جان سے پرورش کروں گا، تربیت کروں گا، پھر جب تمہارا دل چاہے تم ملنے آ جایا کرنا اور میں بھی اسے تم سے ملوانے وہاں لے جایا کروں گا۔ سعدیہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے سسرال میں قدم جمائے گی، اپنی ساس اور شوہر کا دل جیتے گی اور پھر اپنے بچے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے جائے گی، چاہے اس کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گی۔ کچھ ہی دیر بعد سعدیہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور اسد خاموشی سے ایک جانب کھڑا اپنی ماں کو دلہن بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ممانی نے اسے بھی کپڑے پہنا کر تیار کرنا چاہا مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ اپنے نئے کپڑے وہیں پر پھینک کر بھاگ کر کمرے میں چلا گیا۔ سعدیہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا ناراض ہے مگر وہ بے بس تھی۔ اس پر ایک تو اس معاشرے کا دباؤ تھا، پھر اپنے بھائی اور بھابھی کا، اور وہ یہ سب کچھ اپنے بچے کے لیے کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک روز وہ اپنے بچے کی جگہ سسرال میں بنا ہی لے گی، تب تک اس کا بھائی اس کے بچے کا خوب خیال رکھے گا۔ سعدیہ کا نکاح راشد سے ہو چکا تھا، رخصتی کا وقت تھا مگر اسے اسد کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسد کو ڈھونڈنے لگی اور پھر خود ہی چلتے ہوئے اس کمرے میں آئی جہاں پر وہ دونوں ماں بیٹا رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا کمرے کے کونے میں اپنے باپ کی تصویر سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی بچے کے ہاتھ سے تصویر لے کر دیکھا تو اسے جھٹکا لگا تھا۔ بے ساختہ اس کا دل کرچی کرچی ہوا تھا کیونکہ یہ تصویر اس کی اور منیر کی شادی کی تصویر تھی جس میں وہ دونوں ہی مسکرا رہے تھے۔ وہ تصویر دیکھ کر اسے ہچکیاں بن چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کتنی ہی دیر روتی رہی اور کہا کہ میں بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی، بس بیٹا صبر کرو اور اپنے ماموں ممانی کو زیادہ تنگ مت کرنا۔ بیٹا بھی اپنی ماں کے سینے لگ کر کتنی ہی دیر روتا رہا اور پھر ساتھ ہی رخصت ہو کر وہ سسرال چلی گئی۔ اگلے ہی روز سے ممانی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اسد کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع کر دیا۔ اس کا ماموں تو اس کا بہت خیال رکھتا تھا مگر ممانی ماموں کی غیر موجودگی میں سختی سے پیش آتی، اس سے گھر کے کام کاج کرواتی۔ ممانی کے اپنے بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ جب ماموں نے اسد کو بھی اسکول میں پڑھانے کا کہا تو ممانی فوراً سر پکڑ کر رہ گئی، کہنے لگی کہ ابھی تو کچھ ماہ تک بچوں کے پیپرز شروع ہونے والے ہیں، جب تک نئے سیشن سٹارٹ نہ ہوں تب تک تو اس کا داخلہ مشکل ہے، تب تک اسے مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیج دیا جائے، کوئی دینی تعلیم سیکھ لے گا تو اس کا ہی فائدہ ہے۔ یہ سن کر ماموں نے ساری ذمہ داری ممانی پر ہی ڈال دی کہ تمہیں جو اس کے لیے بہتر لگے وہ کرو، میں تو سارا دن کام میں مصروف ہوتا ہوں، رات کو ہی گھر آتا ہوں، جو تمہیں بہتر لگے وہی کرو۔ ممانی تو چاہتی ہی یہی تھی، جانتی تھی کہ شوہر بڑا ہی غافل سا ہے۔ اس نے اسد کو ڈرا دھمکا کر رکھنا شروع کر دیا۔
شادی کے بعد سعدیہ جب اپنے بچے سے ملنے آئی تو اسے اپنا بچہ کافی کمزور اور اداس لگ رہا تھا۔ ممانی نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری یاد میں ہی کڑ کڑ کر اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، ورنہ ہم نے اسے کیا تکلیف دینی ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنے بچے کو سمجھایا کہ بیٹا پریشان مت ہو، بس دعا کرو کہ میں تمہیں جلد از جلد اپنے ساتھ وہاں لے جاؤں۔ تو اسد بھی خاموش ہو گیا۔ سعدیہ کا سسرال یہاں سے کافی دور تھا اور وہ ہر ہفتے یہاں چکر بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ اسے فی الحال اپنی ساس اور شوہر کا دل جیتنا تھا۔ وہ جو ڈر اور سہم رہی تھی کہ اس کی ساس کا رویہ شادی کے بعد اس کے ساتھ بڑا ہی اچھا تھا۔ وہ بھی گھر کے سارے کام بڑی خوشی سے کر رہی تھی۔ یہ اس کا اخلاق ہی تھا کہ بہت جلد اس نے ساس کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ وہیں اس کا شوہر جو پہلی بیوی کے چھوڑ جانے پر تھوڑا بہت شکوک و شبہات میں مبتلا تھا اور سعدیہ کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آتا تھا۔ سعدیہ کو امید تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس پر اعتماد کرنے لگے گا اور اس کے ساتھ اچھے سے رہنے لگے گا۔ وہی ممانی نے اسد کا داخلہ ایک مدرسے میں کروا دیا۔ وہ روز صبح صبح مدرسے چلا جاتا اور شام 3 بجے تک گھر واپس آ جایا کرتا تھا۔ اسد بہت روتا رہا تھا کہ مجھے مدرسے میں جا کر نہیں پڑھنا، مگر ماموں ممانی زبردستی وہاں چھوڑ آئے تھے۔ کچھ روز تک تو اس کا دل بھی مدرسے میں لگنے لگا اور وہ بغیر ضد کے وہاں سے جانے لگا۔ مدرسے سے واپس آتا تو ممانی اسے اپنے ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگا دیتی۔ اس کے اپنے بچے آرام کرتے اور اسد بیچارہ کام کرتا رہتا۔ رات کو کھانے کا وقت ہوتا تو جو بھی بچا ہوا کھانا ہوتا وہ اسے دے دیتی۔ اس کے بچے پیزا اور برگر منگوا کر کھاتے اور اسے اپنے ساتھ روٹی ہی کھلایا کرتی۔ ایک روز جب اسد مدرسے سے واپس آیا تو کافی بجھا ہوا تھا۔ روتے ہوئے ممانی سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب بہت برے ہیں، مجھے آج کے بعد مدرسے نہیں جانا، میں گھر ہی رہوں گا۔ یہ بات اس نے ماموں کے سامنے بھی کی تھی، مگر ممانی اسے کان سے پکڑ کر کہنے لگی کہ بس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنا ہی آتا ہے۔ ارے تو صحیح سے پڑھے گا تو بھلا کیوں تجھے مولوی صاحب ماریں گے؟ زیادہ نخرے مت کر ورنہ تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی مدرسے ہی چھوڑ آئیں گے۔ اسد کے ماموں کو بھی یہی لگا کہ شاید یہ پڑھائی سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر ایسا کہہ رہا ہے۔ ایک ہفتے تک مسلسل اسد شکایت کرتا رہا تو اس کی ممانی کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگی کہ روز روز کے تماشے مجھ سے نہیں دیکھے جاتے، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں تمہارے کپڑے دھوں اور تمہارے خرچے پورے کرتی پھروں۔ اگلے ہی دن بہانے سے اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ ہم اسے مدرسے چھوڑ دیں، تو وہاں پر رہ کر یہ اچھے سے پڑھے گا تو اس کا دل بھی مدرسے میں لگ جائے گا اور یہ اس کا رونا دھونا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ماموں نے بھی اس پر اکتفا کیا اور یوں وہ اسد کو مدرسے میں ہی چھوڑ آئے۔ اس روز اسد بہت رویا تھا، روتا رہا، ماموں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، کہنے لگا مجھے یہاں مت چھوڑ کر جاؤ، مولوی صاحب بہت برے ہیں، وہ مجھے مارتے ہیں۔ مگر اس کا ماموں اسے وہیں زبردستی چھوڑ کر واپس آ چکا تھا۔ وہیں دوسری جانب سعدیہ نے چند ہی ماہ میں اپنے سسرال والوں کا دل جیت لیا تھا۔ ایک روز ساس نے سعدیہ کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ بیٹا، میں نے تو سمجھا تھا کہ تم بس درمیانے درجے کی بہو ہی ثابت ہوگی، مگر تمہارا تو اخلاق بہت اچھا ہے۔ تم نے اپنے شوہر اور میری بات کا پاس رکھا اور اپنے معصوم بچے کو اپنے میکے ہی چھوڑ کر آ گئی۔ تمہارے ساتھ جو ہوا غلط ہوا، مگر اب میں نہیں چاہتی کہ تمہیں تمہارے بچے سے دور رکھوں۔ وہ تمہاری اولاد ہے، اس لیے تم جاؤ اور اپنے بچے کو یہاں لے آؤ۔ اس کے شوہر کی بھی یہی مرضی تھی، کہنے لگا کہ میں اسے ایک باپ کا پیار دوں گا۔ جب سعدیہ نے یہ سنا تو وہ خوشی سے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ پھر اپنے بھائی کے گھر پہنچی تو وہاں پر اسد موجود ہی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ ممانی نے اسے مدرسے کا پتہ بتا دیا کہ وہ وہاں رہتا ہے۔ یہ سن کر سعدیہ کو تھوڑا برا لگا کہ بچے کو ایسے کیسے کسی بھی مدرسے میں ڈال دیا۔ آج کل مدرسوں پر اعتبار کرنا بھی محال ہو چکا ہے۔ وہ فوراً اپنے شوہر کے ساتھ اس مدرسے پہنچی تو انہوں نے اسد سے ملوانے سے انکار کر دیا۔ وہاں پر بیٹھا انچارج بھی تھوڑا ہڑبڑایا ہوا تھا، مگر سعدیہ کے شوہر راشد نے جب 2 ٹوک بات کی تو مجبوراً انہیں اسد سے اسے ملوانا پڑا۔ اسد ہاسٹل کے جس کمرے میں موجود تھا، دونوں وہاں پر پہنچے تھے۔ جو حالت اسد کی تھی دیکھ کر تو سعدیہ کی چیخیں نکلی تھی۔ فوراً اسد کو لے کر جا کر ہسپتال داخل کروایا گیا۔ اسے مدرسے کے ایک مولوی صاحب نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، اور صرف وہی نہیں بلکہ ایسے کئی بچے تھے جنہیں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں بھوکا بھی رکھا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکے۔ اسد نے ماں کو دیکھا تو وہ لپٹ کر سسکتے ہوئے سب کچھ بتانے لگا۔ سعدیہ بھی بہت رو رہی تھی۔ راشد نے فوراً اس مدرسے پر کیس کروایا تو وہاں تو لوگوں کا تانتا سا بن چکا تھا۔
اسد کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ اسے لے کر اپنے گھر آ چکے تھے۔ وہی ماموں بھی شرمندہ تھے، ممانی سے بے تحاشا لڑے، مگر سعدیہ نے اپنے بھائی اور بھابھی سے ہر تعلق توڑ دیا تھا۔ کچھ ماہ بعد اسد بھی واپس زندگی کی جانب لوٹنے لگا۔ اپنی ماں کا ساتھ اور راشد کے روپ میں باپ کی محبت پا کر وہ خوش ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر بہاریں لوٹ آئی تھی۔